جب چھوٹا عارف اپنے کمرے میں سو نہیں پا رہا تھا، ماں نے اسے 1 گھنٹے پہلے بیڈ پر ڈال دیا تھا، لیکن کچھ تو غلط لگ رہا تھا کمرے میں۔ کمرہ جو عام طور پہ نرم اور دھیرے روشنی سے باہر ہوتا تھا، آج تھوڑا ٹھنڈا اور ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ عارف اپنے بلینکٹ کے نیچے ہل رہا تھا اور کمرے کے اندھیرے کونے میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے پیرنٹس نیچے بات کر رہے تھے، بنا جانے کہ عارف کو کتنی بے چینی ہو رہی تھی۔ اچانک اس نے ایک دھیمی آواز سنی، جیسے کچھ فرصت کی باتیں ہو رہی ہوں۔ عارف بیڈ پر بیٹھ گیا، اس کا دل تیز تیز دھڑکنے لگا۔ وہ آوازیں پڑ رہی تھیں، لیکن نیچے سے آ رہی تھیں۔ نہیں، وہ آواز اس کے کمرے سے آ رہی تھی۔ عارف دھیرے سے اپنا چہرہ موڑنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس نے اپنے کلوزٹ کے دروازے کی طرف دیکھا، جو تھوڑا سا کھلا تھا اور اندر سے ہلکی روشنی نکل رہی تھی۔ پر کون ہے؟ عارف نے کافی ڈرتے ہوئے بولا، لیکن آواز بند ہو گئی۔ کچھ دیر کے لیے بس چپ سا ہو گیا۔ عارف کی سانس بند ہو گیا تھا۔ وہ رک گیا تھا، جیسے کسی چیز کا انتظار کر رہا ہو، جو کلوزٹ سے نکل کر اس کی طرف آئے، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ اس نے آنکھیں جھپکی اور کلوزٹ کی روشنی بھی غائب ہو گئی۔ تبھی اس نے ایک اور آواز سنی، ایک ہلکی سی پیار بھری وائس، عارف ڈرو مت، میں تمہاری مدد کے لیے ہوں۔ عارف کا من تھوڑا سا تھاما۔ آواز اس کی ماں کی نہیں تھی، نہ ہی اس کے پتا جی کی تھی۔ وہ آواز اتنی میٹھی تھی، اتنی شانتی سے بھری ہوئی تھی، جیسے کوئی دوسری دنیا سے آئی ہو۔ عارف کے اندر ایک گھبراہٹ تھی، جو اسے بھاگ جانے کو کہہ رہی تھی، پر وہ ہل ہی نہیں پا رہا تھا۔ وہ جیسے کم سے کم جھکا تھا، ڈر سے۔ تم کون ہو؟ عارف دھیرے سے بولا، جیسے اس کا ہوش تھوڑا ہل گیا ہو۔ کلوزٹ سے ایک شکل دھیرے دھیرے نکل کر سامنے آئی۔ پہلے بس ایک سایہ دکھائی دیا، لیکن پھر جیسے ہی وہ دھیرے دھیرے روشنی میں آئی، عارف نے دیکھا کہ وہ ایک عورت تھی، پر وہ کسی عام عورت کی طرح نہیں تھی۔ اس کے لمبے بال چاند جیسے تھے اور آنکھوں میں ایک روشنی تھی جو ہلکی سی چمک دے رہی تھی۔ وہ ایک سفید ساڑی میں تھی جو اندھیرے میں چمک رہی تھی۔ میں ایک پری ہوں، عورت نے اپنے پنکھوں کو دھیرے سے ہلاتے ہوئے کہا، جو اس کے پیچھے تھے، جیسے کبوتر کے پنکھ جو دھیرے دھیرے پھیل رہے ہوں۔ اس کے پنکھ سفید تھے، بڑے تھے، اور ان میں کوئی آواز نہیں تھی۔ عارف کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ پریاں! اس نے یہ صرف کہانیوں میں سنا تھا، پر یہ کوئی کہانی نہیں تھی، یہ سچ میں ہو رہا تھا۔ کیا تم مجھے لے کر جا رہی ہو؟ عارف نے کافی ڈرے ہوئے ٹون میں پوچھا۔ پری نے پیار بھری مسکان دی، نہیں عارف، میں تمہیں حفاظت سے رکھنے آئی ہوں۔ عارف نے کچھ عجیب سا کمفرٹ محسوس کیا۔ جو ڈر اس نے محسوس کیا تھا، وہ دھیرے دھیرے چلا گیا۔ اس نے چاہا کہ وہ پری پر بھروسہ کرے، اس کا ساتھ دے، پر اس کے اندر ایک چھوٹا سا شک تھا۔ اس نے کہانیوں میں سنا تھا کہ ہر چیز ویسی نہیں ہوتی جیسے لگتی ہے، لیکن پھر پری نے ایک اور بار کہا، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں محفوظ رکھوں گی، پر تمہیں میری بات سننی ہوگی۔ کچھ ہے جو تمہیں نقصان پہنچانا چاہتا ہے، یہ تمہارے پیچھے چھپا ہے کافی دنوں سے۔ عارف کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ کیا ہے؟ اس نے ہلکی سی آواز میں پوچھا۔ پری نے تھوڑی دیر کے لیے رک کر جواب دیا، ایک سایہ، ایک تصور، یہ اس دنیا کا نہیں ہے عارف، یہ تمہیں لے جانے کا صحیح وقت ڈھونڈ رہا ہے۔ عارف کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ کیا کروں میں؟ اس نے گھبراہٹ میں پوچھا۔ پری کی آنکھوں میں پیار تھا، پر کچھ تھوڑا سا ڈر بھی۔ میرے پاس رہو عارف، مجھے چھوڑو مت، اور اسے اپنے پاس مت آنے دو۔
انہیں راستہ دکھاؤں گی۔ جب تک عارف کچھ اور کہہ پاتا، ایک ٹھنڈی ہوا کمرے میں چلی تھی۔ روشنی نے کچھ پل کے لیے فلکر کیا اور پری کے پنکھوں میں گھبراہٹ دی۔ پھر وہ فرصت کی آواز واپس سے لوٹ آئی، لیکن اس بار بہت زیادہ۔ عارف کا دماغ ہل گیا، جیسے سارے کمرے کا سایہ جیونت ہو گیا ہو۔ اس نے پری کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ آ گیا ہے، پری نے چھپکے سے کہا۔ عارف میرے پاس رہو۔ اور تبھی کلوزٹ کا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ کمرہ ایک عجیب اندھیرے میں ڈوب گیا اور ٹھنڈی ہوا اور بھی تیز ہو گئی۔ عارف کا رنگ اڑ گیا، لیکن اس نے پری کا ہاتھ پکڑ کر رکھا اور اس کا دل تیز دھڑک رہا تھا۔ کمرے کے کونے سے ایک سایہ دھیرے دھیرے دکھائی دینے لگا۔ وہ لمبا تھا، بڑا سا اور بنا چہرے کے، بس ایک کالا سا سایہ تھا جو روشنی کو اپنے اندر سمیٹ رہا تھا۔ عارف نے اس کی دھیرے دھیرے آتی آواز سنی، اس کے قدم کی آواز جسے وہ دھیرے دھیرے کھینچ رہا تھا۔ عارف نے پری کی طرف دیکھا۔ یہ کیا ہے؟ پری کی آنکھوں میں ڈر تھا۔ جو شانتی پہلے تھی وہ بالکل چلی گئی تھی۔ یہ صرف ایک سایہ نہیں ہے، یہ ایک روح ہے جو کھو گئی ہے اور اندھیرے میں ہے۔ یہ تمہارا ڈر اپنے اندر سمیٹنا چاہتا ہے اور یہ تمہارا ڈر چاہتا ہے۔ عارف کا گلا سوکھ گیا۔ میں کیا کروں؟ وہ چلا کے بولا۔ پری تھوڑا پیچھے گئی اور اپنے پنکھوں کو دھیرے سے پھیلایا۔ میں اسے کچھ دیر کے لیے روک سکتی ہوں، لیکن تمہیں اپنے اندر ہمت لانی ہوگی، تمہیں اپنے اندر کی روشنی دکھانی ہوگی۔ عارف کا دماغ گھوم گیا۔ اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ڈر کی آوازیں اس کے اندر سما گئی تھیں۔ پھر وہ کچھ دیکھنے کے لیے اپنی آنکھیں ہر طرف گھمانے لگا۔ اس کا دل بھی دھڑک رہا تھا۔ جب اس نے پری کو اس اندھیرے میں کھویا تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا، تبھی اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اسے ایک لمحے کے لیے یہ جان کر خوشی ہوئی تھی کہ وہ صرف ایک سپنا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے ایک شدید ڈر کی لہر اس کے اندر سما گئی۔ جب اسے علم ہوا کہ ایک بالکل ویسا سایہ اس کے پیچھے کھڑا تھا جیسا وہ اپنے خواب میں دیکھ چکا تھا۔